انگریزی سیکھتے ہوئے ایک مسئلہ سب کو ہوتا ہے۔ کچھ الفاظ جیسے لکھے ہوتے ہیں ویسے بولے نہیں جاتے۔ تو آج ہم انگریزی کے انہی اندیکھے یعنی خاموش حروف یا سائلنٹ لیٹرز کے راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ کبھی اس سوال پر غور کیا ہے کہ لفظ ہاف میں ایل کی آواز کیوں غائب ہے یا کوم کو کوم کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ بھئی اس کی وجہ یہی سائلنٹ لیٹرز ہیں جو لکھے تو جاتے ہیں مگر بولے نہیں جاتے۔ تو آخر یہ خاموش حروف ہیں کیا؟ بہت آسان الفاظ میں یہ وہ حروف ہیں جو لفظ میں لکھے تو نظر آتے ہیں لیکن بولتے وقت ان کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ ان کو سمجھنا اور ان پر مہارت حاصل کرنا زیادہ نیچرل اور روانی سے انگریزی بولنے کی طرف ایک بہت اہم قدم ہے۔ چلیں کچھ عام اصولوں سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بی، سی اور ڈی پر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ حروف کب اور کہاں خاموش ہو جاتے ہیں۔ بی کے لیے ایک بہت آسان سا اصول ہے۔ جب بھی بی حرف ایم کے بعد آئے یا پھر ٹی سے پہلے آئے تو یہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ کومب یا تھمب میں دیکھیں، بی حرف ایم کے بعد آ رہا ہے، اس لیے ہم اسے نہیں بولتے۔ اسی طرح ڈیٹ میں بی حرف ٹی سے پہلے ہیں تو یہاں بھی یہ خاموش ہے۔ پلمبر بھی ایک ایسی ہی بہت عام مثال ہے۔ اچھا، اب سی کی بات کرتے ہیں۔ اس کا کوئی ایک پکا اصول تو نہیں ہے، لیکن کچھ بہت ہی عام الفاظ ہیں جیسے سین، سائنس، مسل اور سیزرز۔ ان سب میں سی کی کوئی آواز نہیں آتی، ان کو بس یاد رکھنا پڑتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈی کب خاموش ہوتا ہے۔ اس کا سب سے عام اصول یہ ہے کہ جب ڈی حرف جی سے ٹھیک پہلے آتا ہے تو اس کی آواز نہیں نکالی جاتی۔ برج، ایج اور بجٹ جیسے الفاظ میں ڈی خاموش ہے کیونکہ یہ جی سے پہلے آ رہا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وینسڈے اور ہینڈسم جیسے روزمرہ کے الفاظ میں بھی ڈی نہیں بولا جاتا۔ اب ہم جی اور غے کے پیٹرنز پر بات کریں گے۔ یہ دونوں اکثر ایک ساتھ نظر آتے ہیں اور ان کے اصول بھی بہت دلچسپ ہیں۔ جی کے لیے ایک عام اصول یہ ہے کہ جب یہ این سے پہلے آتا ہے تو اکثر یہ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں، سائن، ڈیزائن اور رین جیسے الفاظ میں جی کی آواز بالکل نہیں آتی کیونکہ یہ این سے پہلے ہے۔ فارنر بھی اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ اب جی ایچ کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی عام ہے۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں جی ایچ یا جی ایچ ٹی آئے، خاص طور پر کسی واؤل کے بعد، تو سمجھ جائیں کہ جی ایچ خاموشی ہی رہے گا۔ یہ پیٹرن پہچاننا بہت آسان ہے، جیسے فائٹ، نائٹ، برائٹ، لائٹ، رائٹ، ان سب میں جی ایچ کی آواز غائب ہے۔ یہی اصول آپ کو کاٹ اور تھرو جیسے الفاظ میں بھی نظر آئے گا۔ چلیں جی، اب اگلے دو حروف کی طرف بڑھتے ہیں جو اکثر خاموش پائے جاتے ہیں، یعنی ایل اور این۔ حرف ایل کے لیے اصول یہ ہے کہ جب یہ ایم، ایف، کے یا ڈی سے پہلے آتا ہے تو اکثر خاموش رہتا ہے۔ اس اصول کی بہت سی بہترین مثالیں ہیں، جیسے کام میں ایل حرف ایم سے پہلے ہے تو خاموش ہے۔ اسی طرح ہاف میں ایف سے پہلے، ٹاک میں کے سے پہلے اور شوڈ میں ڈی سے پہلے۔ آلمنڈ بھی ایک ایسی ہی بہت عام مثال ہے۔ این کا اصول تو بہت ہی سیدھا اور پکا ہے۔ جب بھی این حرف ایم کے بعد آتا ہے یہ ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ یہ اصول آپ کو آٹم، کالم، ہم اور کنڈیم جیسے الفاظ میں ملے گا جہاں آخر میں این کی آواز نہیں بولی جاتی۔ اچھا جی، اب ہم اپنے آخری دو حروف ٹی اور ڈبلیو کی طرف آ گئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا اصول جڑے ہیں۔ ٹی کے لیے کوئی ایک اصول تو نہیں، لیکن یہ کئی عام الفاظ میں چھپا بیٹھا ہے، جیسے لسن، کیسل، ریسل، یہاں تک کہ واچ اور بچر میں بھی ٹی کی آواز غائب ہے۔ اور مارٹگیج تو ایک اور ہی دلچسپ مثال ہے۔ ڈبلیو کا سب سے عام اصول یہ ہے کہ جب یہ کسی لفظ کے بالکل شروع میں آر سے پہلے آتا ہے تو یہ خاموش ہو جاتا ہے، جیسے رائٹ، رانگ اور رسٹ، ان سب کے شروع میں ڈبلیو لکھا تو ہے پر بولا نہیں جاتا۔ اور ہاں، دو بہت عام الفاظ آنسر اور سوورڈ کو بھی یاد رکھیں، ان میں بھی ڈبلیو خاموش ہے، حالانکہ وہ ڈبلیو آر والے اصول پر پورے نہیں اترتے۔ بہت خوب، ہم نے کچھ اہم اصول تو سیکھ لیے ہیں۔ اب وقت ہے یہ دیکھنے کا کہ ہمیں کتنا یاد رہا۔ تو تیار ہے ایک چھوٹے سے ٹیسٹ کے لیے؟ پہلا لفظ ہے نائٹ۔ ذرا سوچیں، اس میں کون سا حرف خاموش ہے؟ یاد کریں، ہم نے اس سے ملتا جلتا ایک اصول دیکھا تھا۔
جی ہاں، بالکل درست۔ نائٹ میں خاموش حرف کے ہے، بالکل ویسے ہی جیسے نو اور نائف میں ہوتا ہے۔ اچھا، اگلا لفظ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، ریسل۔ اس میں خاموش حرف کون سا ہے؟ اگر آپ نے ڈبلیو اور ٹی دونوں کا سوچا تھا تو کیا بات ہے، آپ بالکل صحیح ہیں۔ ریسل میں ایک نہیں بلکہ دو خاموش حروف ہیں، ڈبلیو بھی اور ٹی بھی۔ تو یاد رکھیں، ان خاموش حروف کو سمجھنا ہی روانی اور اعتماد سے انگریزی بولنے کی چابی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی انگلش کو بہت بہتر بنا سکتی ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال آپ کے لیے، آج جتنے بھی اصول ہم نے سیکھیں، ان میں سے کون سا اصول آپ کے لیے سب سے زیادہ دلچسپ یا حیران کن تھا؟ اپنی زبان سیکھنے کے اس سفر میں اسی طرح تجسس کو زندہ رکھیں، کیونکہ یہی چیز آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے گی۔